ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مولانا محمد الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رابطہ حاضرین، آج کے درس قرآن میں قرآن پاک کا ایک نازک ترین موضوع اس پہ ہم نے بات کرنی ہے جو بہت ہی توجہ کا متقاضی ہے، سبحان اللہ، بہت دھیان سے سمجھ آنے والی چیز ہے اور بہت کم اہل علم بھی اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم ناسخ و منسوخ۔ ناسخ کہتے ہیں مٹانے والے اور نسخ کہتے ہیں مٹانا۔ کوئی چیز آپ نے لکھی پھر خود ہی مٹا دی، کسی کاتب نے کچھ لکھا پھر اسے مٹا دیا، ڈیلیٹ کر دیا، جسے آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں نسخ۔ کسی نے کوئی آرڈر دیا، کسی آفیسر نے، کسی استاد نے، کسی اتھارٹی نے، اور پھر بعد میں خود ہی کہہ دیا کہ آپ اس حکم پہ عمل نہیں کرنا۔ دوسرا حکم آ گیا کہ جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہے، کینسل ہو گیا۔ پہلے قاری صاحب اعلان کرتے ہیں کل محفل ہوگی، پروگرام سارا بن گیا، بعد میں کوئی عذر پیش آیا، کوئی مسئلہ ہوا تو پہلی کل کا پروگرام کینسل ہو گیا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو جو دوسرا حکم ہے وہ ناسخ، جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ جائے تو مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ ماشاءاللہ، اگر بات نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیں۔ یہ درس اس لیے ہے کہ جو بندہ اس میں بیٹھے وہ جیسا بیٹھا تھا ویسا اٹھے نا، بے شک، ٹھیک ہے، جیسا بیٹھا تھا ویسا اٹھے نا۔ اٹھے نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے آقا کریم علیہ السلام جن پہ قرآن اترا، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ سبحان اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان، زمین پر اللہ کا دسترخوان ہے، اور حبل اللہ الممدود من السماء، یہ آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی ہے اللہ کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے لٹکائی ہوئی۔ سبحان اللہ، اور یہ اتنی وسیع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی طویل ہے کہ ساری کائنات کے انسان بھی اسے پکڑ لیں یہ ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اتنی وسیع ہے۔ ماشاءاللہ،
عروۃ اللہ الوثقی، اس کو تھامیں گے تو ہدایت نصیب ہوگی، بے شک اس کو تھامیں گے تو حق نصیب ہوگا، اس کو تھامیں گے تو غلط اور صحیح میں تمیز پیدا ہوگی۔ بعض دفعہ بندہ غلط کوئی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس میں ڈٹا بیٹھا ہوتا ہے، اڑا ہوا۔ تو قرآن نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب آپس میں کہیں پھنس جاؤ، کہیں اختلاف ہو جائے، کسی مسئلے میں کوئی تنازع ہو جائے، تو اگر دونوں مسلمان ہو اور دونوں کا قرآن پہ ایمان ہے، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے حبیب کی عدالت میں پیش کر کے فیصلہ لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا کی پنچایتوں میں اور عدالتوں میں جو دھکے کھا کے ذلیل و خوار ہونا ہے، جی جی، جب مسئلے کا حل موجود ہے اور تمہارا اس پہ ایمان بھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ رضی اللہ عنہ والی ہستیاں جن کا ذکر کر رہے تھے قاری صاحب، امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ اللہ، جب کوئی فیصلہ فرما دیتے نا تو حضرت علی اپنے دور خلافت میں قرآن دیکھتے، حدیث دیکھتے اور خلیفہ اول کا عمل دیکھتے سبحان اللہ، کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا، بس وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں دیکھتے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دور کا اگر کوئی فیصلہ مسئلے کا حل مل گیا تو اس کو وہ حرف آخر اور فائنل اتھارٹی سمجھتے۔ واہ، یہ قوانین میں اصول جو لا کی دنیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے، عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بڑے بڑے جج ہیں، وہ کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو وہ اپنے سے پہلے بڑے ججوں کے کیے ہوئے فیصلے بھی دیکھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، کسی سینئر جج نے اس سے پہلے اس پر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، کوئی بات فیصلہ موجود ہے تو اس کی روشنی میں اگلا فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ یہ لا اور قانون کی دنیا میں، لیجسلیشن کی دنیا میں یہ اصول ہے۔ تو آئین، قانون اور عدل و انصاف کے تقاضوں کا جو سب سے بڑا منبع ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے دنیا کو پہلی بار بتایا اے دلو وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کیا کرو، انصاف کیا کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ تو یہاں بھی یہود کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ ایک ایسی شریعت ہے، یہ ایک ایسا دین ہے، کیونکہ انہیں اس کا تجربہ نہیں تھا، نہ ان کے علم میں تھا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، بلکہ ان کو تو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو یوں کتاب دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا روز ہی قرآن اتر رہا ہے، صبح شام قرآن اتر رہا ہے، دن رات قرآن نازل ہو رہا ہے، سفر حضر میں قرآن آ رہا ہے، اگر نبی مکے میں ہے تو قرآن مکی ہو جاتا ہے، نبی مدینے میں ہے تو قرآن مدنی ہو سبحان اللہ، جاتا ہے۔ یہ باتیں ان کے علم میں نہیں تھی کہ یہ کیا، یہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان دکھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو ایک چیز اس میں یہ بھی تھی کہ پہلے کہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ اگر نشے کی حالت، بے شک۔ یہ ناسخ و منسوخ کا علم اتنا ضروری ہے، اگر قرآن پہ ایمان رکھنے والے مسلمان کو اس کا شعور نہ ہو تو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کوئی بے دین آدمی اس کی لا علمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھ تیرے قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، جبکہ قرآن نے اس کو مشروع کیا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے کی حالت ہے، لیکن یہ نہیں کہ نشہ نہ کرو، شراب پی ہوئی ہے
نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ شراب کا بھی کوئی حکم ہی نہیں آ رہا۔ اس بات کی روشنی میں آج آپ اتنے مسئلوں کا حل کر سکتے ہیں کہ آپ سب جتنے بیٹھے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس فارمولے کو، اس کسوٹی کو سمجھ لیں، اس اصول اور اس ضابطے کو سمجھ لیں، بہت سارے فضول اختلافات جو بندہ اپنے نفس کی خواہش سے پیدا کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ اصول سمجھا کہ اچھے اور برے کا معیار کیا ہوتا ہے اسلام میں۔ ایک جاہل آدمی، علم سے بے بہرا، دین سے بے بہرا آدمی، وہ کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا معیار خود قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مجھے برا لگتا ہے، یہ میرے ابے کو اچھا لگتا تھا، یہ میرے ابے کو برا لگتا تھا، یہ میرے دادے کو اچھا لگتا تھا، یہ میرے دادے کو، اس کو وراثت میں ملا ہے، اس نے کسی چودھری وڈیرے پنچ کو دیکھا ہے، اس نے معاشرے کو، ماحول کو دیکھا ہے، اس کے پاس تجربہ بھی ہے، 70-80 سال 60 سال عمر بھی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، یہ بری ہوتی ہیں۔ اس کی روشنی میں آگے وہ لوگوں کو روکتا ٹوکتا رہتا ہے۔ لیکن اسلام میں اچھے اور برے کا معیار یہ نہیں ہے۔ اسلام میں نیکی اور بدی کا پیمانہ قرآن اور سنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کو میرے محبوب اچھا کہہ دیں وہ اچھی، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں، روک دیں، اسے بری کہہ دیں وہ بری۔ یہ اصول، یہ پیمانہ اور یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ یہاں بھی یہ سمجھایا، اب ان کو وہ چڑھتے تھے اس بات سے، جو تھے تو اہل کتاب، یہود تھے، نصارہ تھے، یہ بت پرستوں مشرکوں کے علاوہ بھی لوگ تھے۔ ایسے ہی آج بھی لوگ ہیں، ہمارے اندر ہیں، وہ ماڈرن اپروچ رکھتے ہیں، جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے دین نہیں پڑھا، سائنس پڑھ لی، ٹیکنالوجی پڑھ لی، اکنامکس پڑھ لی، کامرس پڑھ لی، کمپیوٹر پڑھ لی، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا مغرب کا علم، جدید علم پڑھ لیا۔ تو اسی طرح ان کے نزدیک بھی اچھے برے کے کچھ پیمانے ہیں، اور ان کے پاس بڑے مؤثر ذرائع بھی ہیں آپ کو منوانے کی۔ آپ کے گھر کے اندر ہی ایک کھڑکی میں سے وہ سارا کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ گھر میں نہ بھی ہوں، وہ آپ کی جیب میں بھی انہوں نے ایک ایسی چیز ڈال دی ہے کہ اس کے ذریعے بھی آپ تک وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ تو آپ مہینے بعد یہاں تھوڑے سے لوگ آئے، بیٹھے اور سنا، کتنا سمجھ آیا، کتنا انہوں نے 24 گھنٹے آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا، انگیج کر لیا، آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو جوڑ دیا، اور 24 گھنٹے فٹنگ ہو رہی ہے۔ اس بچے کو خود بھی نہیں پتا نہیں ہے جو دیکھ رہا ہوں اس کا میرے اوپر نفسیاتی سائیکولوجیکل اثر کیا ہوگا، اسے نہیں پتا، لیکن کام ہو رہا ہے، ان کا اس لابی کا کام ہو رہا ہے۔ وہ جو اسلام دشمن قوتیں کام کر رہی ہیں، انسان دشمن قوتیں کام، صرف اسلام دشمن نہیں، انسان دشمن بھی۔ آپ ساتھ ساتھ ریسرچ آ رہی ہے کہ ایک موبائل کا استعمال اگر بچہ کرتا ہے چھوٹا تو اس پر کیا کیا اثر پڑتا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا۔ اب جدید سائنس اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے کہا کہ ماں اپنے بچے کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دے، موبائل نہ رکھے، وہ اتنی بری طرح افیکٹ کرتا تھا اس کی نظر کو، اس کی میموری کو، اس کے اعصاب کو ڈیمیج کرتا تھا وقت سے پہلے۔ وہ بچہ، وہ انسان، وہ شخص ڈیمیج ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اور سنت یہ ایسی نعمت ہے کہ صرف ریڈنگ، صرف عبارت پڑھنے سے ہی فیض شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی سمجھے بھی نہیں۔
پازیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، برکت شروع ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، انرجی ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، رضا بھی ہے۔ سبحان اللہ، فی ہر 10 نیکیاں ملنی شروع ہو گئی، بونس جانا شروع ہو گیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شفا بھی شروع ہو گئی، ورحمہ، رحمت بھی ملنا شروع ہو گئی۔ تو اس ایک ہی مجلس، ایک ہی حلقے میں اور ون گو پیکج میں اتنا کچھ ایک بندے کو عطا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس کا تصور نہیں۔ تو وہ اس زمانے کے لوگ، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ سمجھایا کہ قرآن کا نزول جس طرح تدریجاً ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس کو ہم نے تدریجاً نجماً نجماً تھوڑا تھوڑا کر کے جو اتارا ہے، اس کی اپنی حکمتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی کتاب اللہ نے جو اتارے ہیں صحیفے قرآن کی اور کتابیں اتاری ہیں، وہ اس طرح سے نازل نہیں ہوئی جس طرح قرآن نازل۔ سبحان اللہ، 23 سال مسلسل نازل ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 40 سال کی عمر میں شروع ہوا اور ظاہری حیات کے آخری سال تک نازل ہوتا، سبحان اللہ، کیونکہ اس کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت تھی۔ اب اس میں سے ایک ضرورت تھی جس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ احکام کو، عبادات، احکام، یہ انسان کو ایک ہی بار سارے نہ دیے جا سکتے تھے، نہ دیے۔ وجہ کیا تھی کہ اب اس دین پر سارے دین مکمل کیے جاؤ، اس کتاب پر ساری کتابیں مکمل، اور کتاب والے پر سارا نظام مکمل۔ سبحان اللہ، نبوت ختم نبوت کا ایک مطلب یہ بھی تھا، یہ قرآن کے نزول کے پروسیس پہ لوگ غور کر لینا تو انہیں ختم نبوت سمجھ آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، 23 سال مسلسل نازل ہوتا۔ ایک صحابی، ان کی زوجہ، صحابی اور صحابیہ میاں بیوی گھر میں لڑ پڑے، میاں بیوی لڑ پڑے، اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، صحابی نے اپنی عورت بیوی کو تھپڑ مارا، اس سے اللہ نے اس پر قرآن نازل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، الرجال قوامون علی النساء کی جو آیتیں ہیں، یہ اس پس منظر میں ہیں۔ اب پہلے کوئی بات ایسا واقعہ تھا نہیں، کیا کہ اب کیا ہوگا، میاں بیوی اگر آپس میں جھگڑ پڑے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے، حکم کیا ہے؟ اب سوچیے اس مالک الملک، اس بے نیاز ذات کی اپنے محبوب سے محبت کا عالم یہ ہے کہ جو مسئلہ محبوب کی عدالت میں ابھی پیش ہونا ہے اس پر حکم پہلے نہ ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر اختلاف ہوا ہے، وہ مسئلہ پہنچا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اسی طرح چونکہ شراب چل رہی تھی اس معاشرے میں زمانے جاہلیت میں، تو اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا، دوسرے درجے میں، پھر تیسرے درجے میں آخری فائنل حکم نازل ہوا۔
آیتیں قرآن میں موجود رہیں گی، لیکن ناسخ و منسوخ کا علم جس کو ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے، حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور ناسخ اور منسوخ کو جاننا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان اس حال میں بھی نماز پڑھتے رہے، صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ایسے لوگ بھی تھے، قرآن کی طرف سے بھی کوئی حکم نہیں، لیکن ان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ یہ گندی چیز ہے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں فطرت سلیمہ، عقل سلیم، غلط اور صحیح میں خود فیصلہ کرنے کے قابل، جسے برائی برائی لگے، اچھائی اچھائی لگے، یہی مومن کی نشانی آتا کریم علیہ السلام میں۔ صحابی آئے اور نے پوچھا حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا میں مومن ہوں؟ فرمایا کہ نیکی سے تمہیں خوشی ملے اور برائی سے تمہیں تکلیف ہو، سینے میں کھٹکے، تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ نیکی سے خوشی اور اندر راحت اور سکون مل رہا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ برائی خود کر رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے، اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ ایمان کی نشانی۔ اب برائی کرنے والے کو کم از کم اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر سگریٹ پی رہا ہوں تو میں خود کو بھی تکلیف دے رہا ہوں، میں دوسروں کو بھی اذیت دے رہا ہوں، اور دھواں چھوڑ کے فضا کو بھی قدر اور کثیف بنا رہا ہوں۔ پہلے اسموک اتنی ہے، پھر یہ کہ میں نے سگریٹ پی لیا ہے تو اب میں نے وضو بھی صحیح کیا نہیں، کلی بھی نہیں کی، اسی طرح مسجد میں آ گیا، اب ثواب کی بجائے گناہ شروع ہو گیا۔ آیا تھا بندہ عبادت کرنے، ثواب لینے، نیکیاں اکٹھی کرنے، ایک الٹا گناہ شروع ہو گیا۔ مسجد کی توہین یہ بھی گناہ، مسلمان کو اذیت یہ بھی گناہ، اور فرشتوں کو اذیت یہ بھی گناہ، حرام۔ اب یہ عام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ورک شاپ سے اٹھ کے آ گئے ہیں مسجد میں بھائی۔ اب دیکھو جو بندہ ورک شاپ میں ہوتا ہے اسے خود محسوس نہیں، وہ تو عادی ہو گیا ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں، جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے، بٹے پہ کام کرتا ہے تو اس کا آتی ہے، یہ ورک شاپ میں کرتا ہے تو اس کا آتی ہے۔ اب اس کو یوزڈ ٹو ہے، اسے وہ سمجھے گا مجھے کوئی اسمیل نہیں آ رہی، لیکن دوسرے بندے کو پتا ہوگا کہ یار اس کے کپڑے کتنے گندے ہیں، اس کا جسم کتنا گندا ہے، کتنی اس میں سے اسمیل۔ تو یہ جب آپ مسجد میں پھیلاتے ہیں، مسجد میں تو حکم ہے کہ آپ حلال لہسن اور حلال پیاز دونوں حلال ہیں جی یہ بھی کچے کھا کے جب اسمیل منہ میں ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتے۔ جی آپ کا حکا پی کے، سگریٹ پی کے، یا کوئی اور ایسی خراب اور تکلیف دہ چیز لے کے آپ آ رہے ہیں، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے جہالت کا، یہ نتیجہ ہوتا ہے اس غفلت کا، اس سیاہ غلاف کا جو دل پہ لپٹ جاتا ہے اور بندے کو غلط اور صحیح کی تمیز بھلا دیتا ہے۔ شیطان الٹا کہتا نہیں یار تم تو نماز پڑھنے جا رہے ہو، وہ یعنی نماز ایسے پڑھتا ہے جیسے وہ دوسروں پہ احسان کرنے جا رہا ہے کہ میں جیسے بھی جس حال میں بھی آیا ہوں اس کو غنیمت سمجھو، جبکہ حکم کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت زینت اختیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنت کیا ہے؟ مسواک، وضو، خوشبو، اہتمام، بہترین تیاری، کیونکہ اعلیٰ ترین بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ پڑھنے کی سمجھ نہیں آئے گی کبھی بھی،
جب تک مدینے والے کے طریق پہ نماز نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. نہ سبحان ربی العظیم کبھی سمجھ آنا ہے زندگی بھر، نہ سبحان ربی اللہ سمجھنا ہے. باقی تو فاتحہ شریف اور باقی تو رہ چھوڑ دیں. جب تک اس طرح تیاری کر کے گھر سے نہیں نکلیں گے نماز نصیب، نماز کی حقیقت اور نماز کی روح نہیں آتی. تو یہ بات سمجھا دی. جب اعتراض کیا انہوں نے تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. کیونکہ ہم نے اتارا ہے تو ہمیں یہ اختیار ہے کہ اپنے اتارے ہوئے حکم کو خود ہی منسوخ کر دیں یا اس آیت کو بھلا دیں اور اس کی جگہ دوسری آیت اتار دیں یا اسی طرح کی اتار دیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی شان کو نہیں جانتے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تم اس بات کو نہیں جانتے، تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے. تو فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سوال کر کے تو ان کو تکلیف دیا کرتے تھے، دل دکھایا کرتے تھے، آج اسی طرح تم میرے محبوب سے بھی سوال کرتے ہیں. تو ان کی اوقات انہیں بتائی ہے کہ جب تم نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، موسیٰ علیہ السلام یعنی تمہارے بڑوں نے جن کی تم اولاد ہو، جن کے وارث اور جانشین ہو، تو پھر ہمارے محبوب کو کیسے دو اذیت نہ دو گے، تکلیف نہ دو گے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس نے ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیا تو وہ گمراہ ہو گیا، راہ راست سے ہٹ گیا. جب یہ احکام آتے تھے تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو وہ ہستیاں تھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جب کوئی حکم صادر ہوتا تھا تو سمعنا و اطعنا کی کیفیت ہو. حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان یہ لوگ تھے کہ انہیں یہ چیز بھی تکلیف دے. آج بھی یہ ہے، ہر دور میں یہ ہوتا ہے. جو حکم پہ عمل کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کو چبھتے ہیں جو نہ تو خود عمل کرتے ہیں، خود عمل بھی نہیں کرتے اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ دوسرا آنکھیں بند کر کے کیسے عمل کری جا رہا ہے. اس کا نفس اور شیطان یہ گوارا نہیں کرتے اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبی. ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ میں تو نماز پڑھ نہیں رہا، یہ کیوں پڑھتا، میں تو اس راہ پہ چل نہیں رہا، یہ بندہ کیوں چلتا ہے. تو یہ احکام جب آ گئے تو یہ کفار اور مشرکین صحابہ کرام علیہ رضوان تانے دیتے تھے، طنز کرتے تھے، اندر سے حسد میں تھے، اندر سے تکلیف محسوس کرتے تھے. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے یہ کفار اور مشرکین نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ یہ جو کوہ صفا اور مروہ کا پہاڑ ہے اس کو ہمارے لیے سونے کا بنا دیں، شہر مکہ کو ہمارے لیے بڑا کر دیں اور پتھروں سے ہمارے لیے چشمے جاری کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی تھی. تو یہ کفار اور مشرکین کا شیوا ہمیشہ
اس طرح کے تقاضے کرنا۔ پھر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہی بار کتاب کیوں نہیں اترتی آپ پر، تھوڑی تھوڑی کیوں اترتی ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری تھی۔ عبداللہ بن ابی امیہ المخزومی، اس نے کہا کہ آسمان سے ایک کتاب آنی چاہیے، وہ لے کے آئیں پھر ہم اس کو مانیں اللہ کی طرف سے، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ ابن ابی امیہ کی طرف رب کا حکم ہے۔ اللہ میرا نام لے کے اوپر بتا دیں گے۔ یہ حال تھا فرعونیت کا اور نمرودیت کا۔ ہر متکبر بندے کے اندر ایک فرعون ایک نمرود بنا۔ کہتے تھے ہم اس طرح نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم اس طرح آئے، ملائکہ اس طرح آئے۔ یہ ان کی ڈیمانڈز تھی، یہ تقاضے تھے، وہ اللہ رب العالمین نے یہ آیات اتاری۔ پھر حیی ابن اخطب، ابو یاسر ابن اخطب، یہ یہود کے بڑے بڑے سردار تھے اور صحابہ کرام ایک رضوان سے حسد کرتے تھے، تو اس حسد میں اس طرح کی حرکتیں کرتے تو رب کریم پھر ان کا رد براہ راست فرما۔ یہ میں پہلے بھی بات بار کر چکا ہوں کہ یہود جو کہ اہل کتاب تھے، وہ یہ نہیں کہتے ہم مشرک ہیں، بتوں کو بھولتے ہیں، وہ کہتے نہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کتابیں جو اس نے اتاری ہیں ساری، اور سب سے زیادہ ہم مانتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اور سب سے زیادہ ہم اس کے مقرب ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اصل تکلیف انہیں یہ تھی، تو رب کریم پھر ان کا ڈائریکٹ رد فرماتا، جو کچھ ان کی تاریخ میں تھا، جو ان کی کرتوتیں تھیں، جو ان کے رویے تھے، جو ان کے عقیدے تھے، ان کو بیان فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کا اس طرح اترنا، حاصل ہونا، چونکہ ان کو گوارا نہیں تھا، اس کی رب کریم نے اس کی وضاحت خود فرمائی ان آیات میں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اگر کوئی حکم نازل کرے اور پھر اس کو خود ہی منسوخ کر دے تو یہ اس کی شان ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اس میں حکمتیں اور اس میں کیا کیا فائدے پوشیدہ تھے، وہ اس ایک ہی مثال سے آپ اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ پورے عرب میں یہ سود رائج کا شراب عام تھی، پی جاتی تھی، تو ایک ہی دم میں یہ احکام نازل نہیں فرمائے۔ زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، روزے کے احکام، یہ بڑی تدریج کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ آئے، انسانی فطرت کے مطابق آئے کہ کوئی بندہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے احکام جو نازل کرتا ہے، انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ۔ تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے انسان کی کیپیسٹی؟ بے شک۔ اس لیے شروع میں، ابتدا میں، ابھی جب مدینہ ہجرت نہیں کی تھی تو صرف نماز پڑھتے تھے، وہ بھی 2 رکعت۔ کلمہ پڑھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور نماز سے بھی پہلے صرف لا الہ الا اللہ پہ جنت تھی۔ سبحان اللہ۔ قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اتنے میں آپ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب مدینہ آ گئے، اسی سال 2 ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے اور ساتھ جہاد کا بھی حکم آیا۔ غزوہ بدر تیاری کروائی گئی، اور روزوں کی برکت یہ تھی کہ پہلی سورہ مبارکہ جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔
مدینہ طیبہ میں جو نازل ہونے والی پہلی سورہ کی بات ہے. پھر اس کے احکام بھی ظاہر جب آرڈر آ گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس کی برکت سے پھر اس کی تفصیلات، اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے نازل ہو گئے. سحری مل گئی، افطاری مل گئی، پھر تراویح کا اہتمام ہو گئی، شب قدر آ گئی، اعتکاف آ گیا. اس کو پورا سجا دیا اس پورے مہینے کو پیکج بنا. اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے احکام آئے، پھر آخر میں حج کے احکام. تو دین کی تکمیل اس طرح ہوئی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے وہی جانتے ہیں کیا کیفیات ہوتی ہیں. جب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے بندے کے لیے کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کو اس کی لذت معلوم ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی ایک شان بھی یہاں قرآن نے بیان کی ہے. او ننسہا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کرتا ہے کہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی طرف کوئی آیت نازل فرمائے اور خود ہی اسے بلا دے. تو اللہ کے محبوب کو جو بلایا جانا ہے، انسان دوسرا کوئی بھول جائے تو نقص ہے. اللہ کے محبوب کو بلایا جائے تو حضور کی شان ہے. سبحان اللہ. اب یہ سوچئے اس مثال سے کہ جو نماز میں ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، اگر سجدہ سہو نہ ہوتا پوری نماز پھر پڑھنی پڑتی تو اللہ کو پتہ جاتا کہ نہیں. یہ آقا کریم علیہ السلام کے اسی صحب کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اب سوچئے جس کے صحب کی یہ شان ہے تو اس محبوب کریم علیہ السلام کی باقی اداؤں کا مقام باز ہے. سبحان اللہ. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میں حضور علیہ السلام کا ایک صحابی ہوتا. محبوب کی ایک ادا. تو قرآن پاک کا نزول اور پھر احکام اور ناسخ اور منسوخ، جب ایسے واقعات پیش آنے لگے کہ بعض لوگ شراب کی نشے کی حالت میں بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے، ابھی اس کا اثر موجود تھا، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ بھئی نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی. پھر کچھ لوگوں نے اظہار کیا تو پھر فرما دیا کہ ان کا جو نقصان ہے وہ نفع سے زیادہ ہے، یعنی یہ اچھی چیز نہیں، ناپسندیدہ. پھر کچھ اور لوگوں نے گریز کیا کہ بھئی یہ اچھی چیز نہیں، پسندیدہ نہیں تو چھوڑ دی. ڈائریکٹ حکم نہیں آیا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز بہت سخت ناپسند تھی کہ کوئی شخص نشے اور شراب کے عالم میں نماز پڑھے یا نماز بھی پڑھے اور شراب بھی پیے. تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ عمر تم اللہ سے کہو. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اس لیے کہ الحق ینطق علی لسان عمر بن الخطاب، حق عمر کی زبان سے بولتا ہے اور اللہ نے حق کو عمر کے قلب کو اس کی زبان پہ رکھ دیا. یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ مقبولیت تھی کہ کبھی کوئی فیصلہ ہوتا، کوئی مسئلہ، کوئی تنازع، اس میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوئی رائے دیتے
تو قرآن فاروق اعظم کی تعین نو کرتا. سبحان اللہ. یہ ساری علامات تھی. اور پھر آقا علیہ السلام نے خود ہی فرما دیا تھا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن سے رب براہ راست کلام فرماتا. اللہ اکبر. میری امت میں وہ عمر بن خطاب سبحان اللہ. ان لوگوں میں سے صاحب الہام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. اس لیے فرمایا کہ تمہاری مقبولیت اور محبوبیت بارگاہ الہی میں ایسی ہے کہ تم اللہ سے کہو. تو عمر فاروق کی شان آقا کریم علیہ السلام نے خود لوگوں کو دکھائی بارگاہ الہی میں. کیا تو آپ نے کہا بارگاہ الہی میں عرض کی اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الغمد. ان الفاظ سے دعا کی اے اللہ اب شراب کے معاملے میں ہمیں فائنل حکم نازل فرما اور واضح اور دو ٹوک حکم نازل فرما. اب کوئی بیچ میں بہام نہ رہے. سبحان اللہ. تو پھر قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. امر کا صیغہ لعلکم تفلحون. ناپاک بھی ہے یہ, حرام بھی ہے, اور اس سے اجتناب بھی لازم ہو. اس سے بچو. حرام قرار دے واضح تفصیل سے دو ٹوک حکم نازل ہوا. اب اس آیت کے نزول سے جو پچھلے احکام آئے پہلی آیتوں میں وہ منسوخ ہو گئے اور یہ آیت ناسخ ہو. اب شراب کے معاملے میں وہ آیتیں نہیں دیکھی جائیں گی, یہ آیتیں. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. تو یہ قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر کئی جگہ یہ آتا ہے کہ پہلے کہیں کوئی چیز, جیسے رمضان کے روزوں کے بارے میں بھی آیا, پہلے بیمار ہیں, مسافر ہیں, تو کیا کریں, من شاہد منکم الشہر فلیصمہ. پہلے کہا تھا کہ ہر صورت جسے رمضان پا لیا ہے اس نے ہر صورت روزہ رکھنا. پھر بعد میں رعایت فرما. سبحان اللہ. اس امت پر کرم, یہ سب سے بڑا کرم یہ فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. پورے دین کو آسان بنانے کے لیے اس کے لیے ایک اہتمام یہ بھی فرمایا گیا ناسخ و منسوخ کا, کہ بعض دفعہ کوئی چیز آ گئی, نازل ہو گئی, حکم آ گیا, لوگوں کے لیے اس میں مشکل تھی, لوگوں نے نہیں کہا. اس امت کا یہ کمال ہے. بنی اسرائیل میں اس امت میں جو بڑے فرق ہے نا, اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو حکم بھی دیا صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ حضور ہم نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل جو تھے وہ اصل میں یہود کو چبن یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں تو بدلیاں بھی سائے کریں, پہاڑوں پہ بھی سائبان بنے, منو سلوے بھی اترے, دریاؤں میں رستے بھی بنے. تو اس وقت بھی ہم تبدیلیاں اور تبصرے اور کومنٹ اور اعتراض کرتے رہے کہ یہ بھی نہیں ہم نے کھانا, یہ بھی نہیں ہمیں اچھا لگتا, یہ بھی پسند نہیں ہے. اور نئی نئی فرمائشیں. یہ کیسے رضی اللہ عنہ والے ہیں کہ جو بھی محبوب سے سنتے ہیں سیدھا اس پہ عمل کرنا شروع کوئی بات کرتے ہی آگے سے کوئی تبصرہ, کوئی اعتراض. اور ادھر کمال یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے بلا. ادھر رب نے بھی دیکھا کہ جب محبوب اتنے مہربان ہیں ان پر, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, اتنے مہربان ہیں, تو پھر رب کریم نے بھی محبوب کو خوش کرنے کے لیے جو وعدہ تھا نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو راضی کریں گے. تو اس خوشی اور اس رضا کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام میں آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمائیں.
کس طرح کی سہولتیں عطا فرما دی کہ پہلی امتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چونکہ موجود تھے اہل کتاب، وہ دن رات یہ دیکھتے تھے تو ان کو یہ تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ پہلے، اور پھر احادیث سے بھی، احکام میں، حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے روزے آ گئے، 24 گھنٹے کا روزہ ہے، سحری تو تھی کوئی نہیں۔ پہلی امتوں میں جو روزے رکھتے تھے اس میں سحری نہیں تھی، تو جب شروع میں روزے کا حکم آیا تو ایسے چیز آیا جیسے پہلے روزہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلوں پہ کیے تھے ویسے ہی تم پہ بھی کر دیے ہیں۔ اب آئے ہیں، افطاری کر لی اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو روزہ شروع ہو گیا خود بخود ہی۔ رات پوری اس میں گزرے گی، دن پورا یہ تھا روزہ۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا صدقہ یہ سحری عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ رات کو کہیں روزہ ٹوٹ گیا، زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے اور پھر فکر لگ گئی، پریشانی ہو گئی، اور پھر بعد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ حضور اب اس کا کفارہ کیا کر، تو ابھی رستے میں ہی تھے، پہنچے بھی نہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن اتار دیا وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ وَالرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اس سے پہلے کہ عمر پہنچے فرمایا محبوب ہم نے راتیں پہلے کھول دیا کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول ابھی پہنچے ہی نہیں، فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ ان کا حضور یہ ہو گیا، فرمایا یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ رات سے اوپر ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بلکہ ساتھ لنگر مصطفیٰ بھی دے دیے سحری سے، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ یہ سحری اس امت کے لیے لنگر مصطفیٰ ہے۔ خود حضور اسلام نے اس کو سنت بنا دیا اور فرمایا کہ اب تم بھی سحری کر لیا کرو، کھاؤ بھی پیو بھی، روزہ بھی رکھو، ثواب بھی، کھانا بھی عبادت بنا، اور اس میں برکتیں بھی رکھ دی، برکت بھی رکھ دی، طاقت بھی رکھ دی روزے کے لیے۔ یہ ساری حکمتیں اس کے پیچھے تھی، اس لیے اہل کتاب کو یہ چیزیں بری لگتی تھی، ان کو چبھتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا بار بار اعتراض اور سوالات کر کے انبیاء کو تکلیف دینا، اور پھر حضور علیہ السلام، ظاہر ہے جب یہ لوگ سوال کرتے تو آقا کریم علیہ السلام جواب بھی دیتے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کو تکلیف دیں اور اذیت دیں، لہٰذا یہ ایک پورا علم اور ایک پورا نظام وضع ہو گیا جس کو کہتے ہیں علم ناسخ اور منسوخ، اور یہ اتنا ضروری ہے، اتنا لازم ہے، اس کے بارے میں علم ہونا علماء کرام کو خاص طور پہ، کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کوفہ تشریف لائے، مدینہ منورہ سے دارالخلافہ کو کوفہ شفٹ کیا، تینوں خلفائے راشدین مدینہ منورہ میں رہے، چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی اپنا دارالخلافہ لے کے کہاں ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے؟ جی سب کو پتہ ہے؟ پہلے مدینہ میں تھے، پھر کوفہ میں۔ اس لیے امام حسن اور حسین یہ کوفہ میں جوان ہوئے بڑے، کیونکہ وہاں دارالخلافہ کے والد صاحب وہاں خلیفہ کی حیثیت سے رہ رہے تھے نا، تو وہاں کے سارے ماحول کو، ساری نفسیات کو، ساری جزیات کو جانتے تھے، وہاں کے لوگوں کے مزاج کو بھی جانتے تھے، ان کی طبیعتوں سے بھی واقف تھے، کیونکہ انہی میں جوان ہوئے تھے، انہی میں پلے بڑے تھے۔ یہ بات عام طور پہ لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی۔ اور شہید بھی کہاں ہوئے تھے؟ جی بولو۔ کوفہ میں حضرت علی شہید ہوئے تھے۔
وہی جامع مسجد میں نماز کی جماعت کے دوران یہ وہ تاریخ ہے. اگر ذہن میں یہ چیزیں تازہ ہوں بندے کے تو بہت سارے اعتقادی فتنوں سے بچ سکتا ہے، بہت سارے اعتقادی حملوں سے بچ سکتا ہے. تو وہاں ممبر تھے لگے ہوئے واعظین کے، خطباء کے، جگہوں جگہوں پہ جہاں جہاں وہ لوگ عام لوگ بیٹھتے اور واعظ کرتے تھے لوگ. تو آپ جب آئے تو ان حلقوں میں گئے جو لوگ واعظ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ان سے جا کے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ عالم ہیں؟ پوچھتے کہ آپ عالم ہیں؟ پھر پوچھتے آپ طالب علم ہیں؟ اور پھر پوچھتے کہ آپ ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں؟ قرآن کے ناسخ و منسوخ کو آپ جانتے ہیں؟ تو جو لوگ کہتے کہ ہم نہیں جانتے تو آپ نے وہ ممبر توڑوا دی. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دین بیان کریں، منع کر دیا، پھر پابندی لگا دی. اس لیے ہر شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دین بیان کرے. مجمع میں، پبلک میں، 1 to 1 کسی نے کسی کو کوئی دینی مسئلہ بتا دیا وہ الگ بات ہے، اگر وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے اور صحیح جانتا ہے تو. لیکن پبلکلی غیر عالم کے بیان کرنے کو منع کیا گیا. ہر شخص کو یہ اتھارٹی نہیں ہے. ہر شخص اٹھ کے لوگوں کو دین سنانا شروع کرتے، دین بیان کرنا شروع کرتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ اس کو حرام فرمایا. ہر شخص لوگوں کو دین بیان نہ کرے تا وقت کہ وہ خود نہ جانتا ہو، خود عالم نہ ہو، خود کتاب سے مسئلہ نکال نہ سکتا ہو بغیر کسی دوسرے کی مدد کے. اس وقت تک وہ بیان نہ کرے. دین بیان کرنے میں بھی احتیاط ہے. حکم تو ہے کہ بیان کرو اور آگے پہنچاؤ، لیکن کس کو ہے؟ جو جانتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو. تو یہی بنیادی مقصد ہے ہمارے اس درس قرآن کا کہ ہم قرآن پاک اور حدیث پاک کا علم حاصل کریں اور سیکھیں اور پوچھیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.